میں نے کہا کہ یار فیس رکھنی پڑے گی, کتنی رکھیں گے آپ؟ کہیں یار 40,000 رکھ دیتے. میں کہا سر 40,000 میں نہیں پڑھاؤں. جب وہ سمجھے کہ زیادہ ہونی چاہیے تو کہنے لگے 60,000 کر دیتے. میں نے کہا سر میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں. میں نے کہا میں پاکستان پڑھانے آیا ہوں غریب بچوں کو, میں 60,000 کی فیس پہ نہیں پڑھا سکتا. کہنے کتنی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا سر لوگوں کو فلٹر ہی کرنا ہے نا, 500 رکھ لیتے ہیں. کہنے لگا بھائی ذلیل کرا کے رکھ دیں گے یار, وہیں سب کے سامنے بچوں کے سامنے بات ہو رہی ہے, ذلیل کرا کے رکھ دیں گے. یہ سر سید یونیورسٹی آپ کہہ رہے ہیں 500 کی فیس رکھ دو. کہہ رہے ہیں جو باقی یونیورسٹی کے جو کورسز ہیں اس کو کون پڑھے گا؟ کہیں گے 500 کا ریٹ ہے کیا ان کا؟ اب خیر اصل محبوب صاحب لحاظ والے بندے تھے, وہ جی بحث و بحث بحث و بحث بحث و بحث چلتی رہی. آدھے گھنٹے بعد نیگوسیشن, وہ نیچے آ رہے میں اوپر جا رہا. آخر میں جہاں پہ میں اڑ گیا بالکل, میں نے کہا ایک سیمسٹر کی فیس کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا 2,500 سے اوپر نہیں جاؤں. تو میں نے کہا یہ اس پوائنٹ کے بعد آئے موقع ہے. نیگوسیشن میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پڑ جائے پھر اگر دوسرے نے کرنا ہے تو وہ کرے گا. کہنے لگا سر بھائی مگر کہنے لگا سر بھائی مسئلہ ہے کہنا, کہنے لگا بھائی آپ نے پرابلم حل نہیں کی نا, 2,500 میں تو یہ سارے آ جائیں گے دوبارہ. ہمیں تو چاہیے کتنے چاہیے اسٹوڈنٹ. میں نے کہا آپ کا آڈیٹوریم کتنا ہے؟ میں نے کہا 225 کا. میں نے کہا ہمیں چاہیے 450 بچے, 2 پڑھانا. کہنے کا بھائی یہ تو باہر تو ابھی اس وقت, اور کہنے کا ابھی تو ان کے جاننے والے جب ان کو خبر پہنچے گی وہ بھی سارے آ جائیں گے. تو 2,500 تو کیا سب افورڈ کر سکتے ہیں. تو 2,500 میں تو پھر 5,000 ہو جائیں گے. تو یونیورسٹی کے میں تو ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہی اس زمانے میں 600-700 اسٹوڈنٹ تھے, تو یہ 5,000 اسٹوڈنٹ کو ہم کیسے زمانے ہیں؟ بات تو صحیح ہے, ہم یہ غلط نہیں کہہ رہے, لاجیکل آدمی تھے بڑے اپنی بات کنوینس کرنے کے لیے. میں نے کہا ایک اور طریقہ, مگر میں نے ان کا بھائی میں نے کہا ایک اور طریقہ سوچتا ہے نا. وہ کہنا وہ کیا؟ میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 1 گھنٹے میں 2,500 فیس جمع کرائے گا اس کو ایڈمیشن ملے گا. یار یہ تو میں نے آج تک نہیں سنی, یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس لیے نا فلٹر ہو جائیں گے نا, ہمارے پاس کوئی ایگزام سسٹم تو تھا نہیں جو ہم ایگزام لیتے. اچھا خیر, اب 2,500 کی فیس رکھی گئی, 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا, اور یہ کہا کہ جیسے ہی 400 کتنا 225 ملٹیپلائڈ بائی 2 450 کراس ہوگا اس کے بعد کٹ آف ہو جائے گا. جو 450 لوگ پہلے فیس جمع کرا دیں گے 2,500 ان کا ایڈمیشن مل جائے گا. وہ تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں 450 بندے فل ہو گئے. ہم نے 2 کلاسیں پڑھانی شروع کر دی میں نے سنڈے کے سنڈے وہاں پہ. اور ظاہری بات اس میں سے اپنے جو 225 تھے, کچھ جو اپنے میرے پیارے اسٹوڈنٹ تھے جو 8-10 تھے, وہ میرے ساتھ ڈائس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ سینئر ہو گئے, وہ سینئر اسٹوڈنٹ ہو گئے, وہ باقی سارے جونیئر ہو گئے, کیونکہ وہ ان کو پڑھ رہے تھے. پہلے 2-3 مہینے ہو گئے تھے یا جتنے بھی مہینے ہوئے تھے مجھے یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی. خیر اب کیا ہوا, سیمسٹر گزر گیا. اب کیا نظامی صاحب نہیں رہے مگر بورڈ کے اور لوگ زندہ ہوں گے. یہاں پاکستانی عجیب نسل ہے, اوریجنل نسل ہے. میں نے 2,500 فیس میں سے ملٹیپلائڈ بائی 450 کوئی پیسے نہیں لیے. جب میں سمجھ رہا کہ میری کوئی ریپوٹیشن بن گئی ہے ان لوگوں کے سامنے, مگر پاکستانی کیا چیز ہے میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا یار اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سر نارم میں نا ایک اشتہار دینا ہے. کہنے لگے اچھا تو پیسے کون دے گا؟ 90,000 روپئے اشتہار آتا ہے. غصہ تو شدید ترین آیا مجھے, یار ابھی تو بنے ہیں پیسے اتنے یار, اور مجھ سے ہی پیسے مانگو گے. مگر میں جب سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہے نا تو پھر میں لڑائی نہیں کرتا. اور میں آدمی تو رکھ کے تھپڑ چیز کرتا ہوں. کیونکہ پاکستانی میں سے یہی حرکت کرتے ہیں, آپ فری میں پڑھائیں گے نا, وہ آپ سے پیسے مانگے گا, کیا پیسے بھی دے دو. اچھا آپ سے پڑھا رہے نا, پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ پھر کہے گا کھانا کیوں نہیں کھلا رہے؟ پھر کہے گا کھانا آپ نے چکن کیوں نہیں کھلایا؟ پھر آپ چکن کھلائیں گے, کہے گا بروسٹ کیوں نہیں کھلایا؟ پھر کہے گا چائنیز کیوں نہیں کھلایا؟ مطلب بڑھتے جاتے ہیں. جو آپ سے پیار سے بات کرے اس سے بڑھتے جاتے ہیں, جو آپ کو تھپڑ رسید کرے اپنے اوقات پہ رکھے اس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے سرزدان یہ سمجھ گئے, اس لیے ان سارے ہمارے دوستوں کو وہ ہر وقت تھپڑ مارتے ہیں اور یہ ان کو بڑا پیار کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں.
یا آپ میرے غلط کر کے دیکھ لیجیے، آپ سارے اسلام کو نا افغانی بکنا شروع کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، تمہیں بڑا آدمی ہے. یہاں پولیس والا، میں ہمیشہ پولیس کے ساتھ پھنستا ہوں، کیونکہ جب پولیس والا آتا ہے میں کہتا ہوں سر السلام علیکم. سر السلام علیکم کا مطلب ہے کہ میں قریب ہوں. وہ چڑھ جائے گا سر پہ. یہاں پہ کیونکہ ہم ٹی وی پہ ہیں تو ریکارڈنگ پہ ہیں تو نہیں کہہ سکتا، جیسے ہی وہ آئے نا آپ اس کو گالی دیں، وہ سلوٹ مار کے کھڑا ہو جائے گا. اب ساری بات ہے، یہ سب ٹرائی نہیں کیجیے گا. اگر آپ کو کانفیڈینس نہیں ہے نا، آپ اس نے اندازہ کیا کہ آپ بڑے آدمی نہیں ہیں تو پھر پٹے گے آپ، تو یہ ٹرائی مت کیجیے گا. مگر آپ شکل سے اگر بڑے آدمی لگتے ہیں، میں اس وقت کیونکہ سفید بال وغیرہ ہو گئے ہیں اور تھوڑی شکل میں میچورٹی آ گئی، میں اگر گالی بکوں نا وہ سلوٹ مار کے کھڑا ہو جائے گا. اب میں بدتمیزی کرنا نہیں چاہتا کہ میں سوچتا ہوں پاکستان کے سپاہی ہے تو وہ میرے سر پہ چڑھ گئے، تو میں نے اس کا دوسرا طریقہ نکالا ہے. مجھے کوئی پولیس والا میں کوئی روکے کہیں روکے، میں اترتا ہوں، میں گالی نہیں دیتا. مجھ سے کہتا ہوں یار میں نے نیا اسٹائل نکالا ہے، چابی نکالتا ہوں، میں کہتا ہوں گاڑی کی چابی تو رکھ لے. الٹیمیٹ طریقہ دیتا میں اس کو. میں نے کہا اگر میرے تھپڑ ہوگا نا تو میری گاڑی گھر دینے آئے گا. اچھا میں بلف نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ مجھے اتنا غصہ ہے پاکستانیوں پہ، ان کی حرکتوں پہ، کہ مجھے ایک غریب آدمی ہوں، ممبری میں کراچی کا سب سے امیر آدمی، پاکستان کا بلکہ شاید مسلمان ملکوں میں سب سے امیر آدمی، تو میرے لیے 17-18 لاکھ کی گاڑی جب مجھے غصہ آیا ہوا نا تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی. میں کہا رکھو، میں نے کہا میں 10 دفعہ یہ کر چکا ہوں، پسینے چھوڑ جاتے ہیں پسینے پولیس والوں کے. انہوں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے، کیونکہ پاکستان کا تو اسٹائل یہی ہے نا. پھر آپ کو بلائیں، بتا کہ آپ نے بڑے آدمی سے پنگا لیا کہ میں داماد ہوں کسی چیف منسٹر کا یا اس کا، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی کا داماد ہے بھائی، تو وہ کیا کرے گا پھر اس کو پیٹی بھی کروائے گا، پٹائی بھی کروائے گا. جبکہ اللہ کا شکر ہے میرے ہر جگہ اسٹوڈنٹ ہیں تو میں پٹوا بھی سکتا ہوں، مگر میں آپ کو پتا ہے میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. مگر وہ تو اب میں اس کو ڈیل کیسے کروں گا یار، اس کو سمجھانا تو ضرور ہے. اچھا تو خیر ہم نے اب میں نام نہیں لوں گا، میری تو سخت آگ لگی، مگر میں خود کچھ بولا نہیں. میں نے جیب سے میں نے 2 منٹ دماغ میں سوچا کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں، کیونکہ میرے پاس ایک جگہ سے پیسے آ رہے تھے نا یہ اپنے ایپٹ سے، تو میرے پاس 90,000 روپये جمع ہو چکے تھے. تو میں نے دماغ میں ہے اب اس وقت اللہ میاں اب یہ دیکھیں 90,000 کو انہوں نے مجھے بل بنایا کہ گورنمنٹ کا بل ہے اخبار کا اشتہار کا. اب تو وقت بڑھ چکا ہے، یہ بات کر رہا ہوں میں 2000 کی. تو 90,000 کا آتا تھا کوارٹر پیج کا اشتہار، شاید پیج 5 پہ یا کس پہ 5 پہ ہی ہوگا شاید. تو میں نے کہا میں نے چیک بک نکالی، میرے دماغ میں صرف یہ کیلکولیٹ کر رہا تھا کیونکہ میں اتنا بڑا اکاؤنٹنٹ تو ہوں مگر میں اپنا حساب اتنا اچھا کرتا نہیں ہوں. میں دماغ میں سوچتا رہا کہ ہے کتنے پیسے یار اکاؤنٹ میں. میں نے سوچا 90 کو گراس ہے کہیں، تو میں نے 90,000 کا چیک کاٹا. میں نے کہا چلیے دے دیں اشتہار. مگر میں نے کہا پھر ایک مسئلہ ہے، اگر پیسے میں دے رہا ہوں تو اشتہار میں ڈیزائن کروں کیا. میں نے اچھا میں کوئی ڈیزائنر تو ہوں نہیں، گرافک ڈیزائنر، مگر فوٹو شاپ پہ کچھ تھوڑی سی آتی ہے، تھوڑی سی بہت ہی تھوڑی سی. میں نے لکھا اوپر آپریشن بدر، اور سر سید یونیورسٹی کی طرف سے پہلا آپریشن بدر کا اشتہار گیا. اچھا اب مجھے تو نہیں پتا تھا کیا صورت حال ہے. اس میں سارا میسج یہی تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنی حالت بدلنی ہے تو ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. ہم 300 سال سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے اور باقی پٹائی ہو رہی ہے. جس دن 16 دسمبر 1971 کو، اگر میں تاریخوں میں غلطی نہیں کر رہا کیونکہ میں تاریخوں میں اچھا نہیں ہوں، ایسٹ پاکستان کا فال ہوا تھا. کسی مسلم آرمی نے، میں سوائے شاید گلی گلی کے میں شاید غلط پرناؤنس کر رہا ہوں، ٹرکی کی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش کو ہرایا تھا اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی فوج کو، جب تک حملہ تھا تو کبھی تک چھایا ہوا ہے. پچھلے 300 سال میں کسی مسلمان جنرل نے کوئی جنگ نہیں جیتی، ہر وقت شکست ہوئی ہے. یہ سچ ہے. 65 میں بھی ہم نہیں جیتے تھے، وہ ڈرا تھی، وہ بھی نہیں جیتے تھے مگر ڈرا تھی.
اور وہ بھی ڈرا اس لیے تھی کہ ہمارے پیچھے امریکہ کے ہمارے پاس سیبر جیٹس تھے جو امریکہ کے بنے ہوئے تھے. ہم تو سوئی بھی بنا سکتے ہیں. اگر امریکہ پارٹ بند کر دیتا ہے تو ہمارے جہاز بھی نہیں اڑ سکتے. ہم پارٹ کو جوڑنے کا اس کو فٹ کرنے میں بڑے سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. اور ہمارے سارے میں فوجی کا بیٹا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ میں سب سے بڑا فوجی ہوں پاکستان کا, کیونکہ میں تو پیدا ہی ہوں کنٹرولمنٹ میں. اگر سچ ہے تو سچ ہے نا بھائی, میرے کہنے یا نہ کہنے سے تھوڑی ہوگا. دوسرے تو پہلے ہی کہہ رہے تو اچھا خود کریں گے تو کریکٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی نا صورت حال. اچھا خیر, آپریشن بدل لیکن 99 میں نہیں شروع ہوا. 99 2000 تھا مجھے ڈیٹ سے. Y2 کے لیے نہیں کہتا ہوں. نہیں کیا کہتے ہیں, دیکھیں یہ میں اکتوبر میں لینڈ کیا نا, میں 25 اکتوبر کو لینڈ کیا 99, تو یہ اس کے بعد کی بات ہے 4-5 مہینے کی. تو Y2K کی جو تیاری ہوئی تھی وہ اس میں نہیں, اس میں کوئی آتی تھی. Y2K سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. ہم تو جاوا پڑھا رہے تھے اور پروگرامنگ سکھا رہے تھے, ویب ڈیولپمنٹ. اچھا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ بھلا کرے اشتہار چلا گیا. پھر میں اپنے رکشہ میں بیٹھا اور منڈے کو صبح اشتہار گیا, سنڈے کو سر سید کی طرف گامزن ہوا. جب میں بیت المکرم سے ذرا سا آگے گیا سر سید سے لیفٹ کاٹنے کے لیے, تو دیکھا ایک لمبی سی لائن لگی ہے. اچھا میں تو راستے پر یہ سوچتا رہا تھا کہ یا اللہ 100-200 کو بھیج دینا, عزت بچا لے, کیونکہ میں کڑ کے تو ہمیشہ سے بات کرتا ہوں. 100-200 تو آ جائے نا یار ڈان کے, مطلب کہ میں نے چیک تو ایسا کرتا تھا جیسے میں کراچی کا سب سے بڑا سیٹ ہوں, تو کچھ عزت بھی رکھ لیں. میں نے کہا سارے ہنسیں گے, سر سید کے پروفیسر بھی کہ امریکہ سے بڑی بڑی باتیں, خیر اللہ کا شکر ہے بڑی بات تو نہیں کرتا, مگر پھر بھی اسٹائل سے تو, کیونکہ میں گھاس تو نہیں, نوکری نہیں مانگتا.